درس تعلیمات الجهاد والاستعداد في سورة الانفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم أحدهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. اب اللہ تبارک و تعالی ہدایات عطا فرماتے ہیں کہ اگر معاہدے کے بعد دشمنوں سے خیانت کا خطرہ ہے، خوف ہے کہ یہ خیانت کر کے نقصان دیں گے، تو پھر ان کے ساتھ جو عہد ہے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو ختم کر دیں. لیکن اگر پھر بھی وہ جنگ پر اور آپ کے نقصان پہ اڑے رہیں تو پھر آپ کو حکم ہے فقاتلہم، اب ان سے جہاد کریں. وَإِن جَنَحُوا وَيَمَالُوا، اگر وہ صلح کے لیے اعلان کریں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ الْمُسَالَمَةُ وَالْمُصَالِحَةُ وَالْمُحَادَنَةُ، یعنی وہ صلح کے لیے تیار ہوں اور وہی یعنی درخواست کریں صلح کے لیے. مصالحت اور مسالمہ اور ایک ہی معنی ایک ہے. فَجْنَحْ لَهَا أَيْ فَمِلْ إِلَيْهَا وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ذَلِكَ، تو اب اگر وہ نرم ہوں تو آپ بھی نرم ہو جائیں اور آپ بھی قبول کریں ان کی درخواست. وَلِهَذَا لَمَّا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الصُّلْحَ وَفَصْلَ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ 9 سنين أجابهم إلى ذلك ما اشترطوا من الشروط الآخر. اب مفسر فرماتی ہیں کہ جیسے مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے قبول فرما لی. اور صلح کیا تھی کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں اب 10 سال کے لیے جنگ بند، ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. حالانکہ ان کے ساتھ اور بھی شرطیں تھیں اور شرطیں بظاہر بڑی سخت تھیں، لیکن حضور نے قبول کر لی. وقال عبداللہ ابن الامام احمد حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثني فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن ابي يحيى عن اياس بن عمرو الاسلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون اختلاف او امر فان استطعت ان يكون السلم ففعل
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آپ تمہارے سامنے اختلاف بھی آئے گا، بڑے بڑے فساد آئیں گے، لیکن کوشش کریں گے صلح کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ معاملے طے ہو جائیں۔ وقال مجاہد نزلت فی بنی قریظہ، کہ یہ آیت جو ہے بنی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن مفسر فرماتے ہیں مجھے اعتراض ہے اس مسئلے پر، لأن السیاق کلہ فی وقعات بدر وذکرها مقتفن لہذا کلہ، کیونکہ یہ آیت کا سیاق سباق جو ہے اس کا تعلق بدر سے ہے، نہ کہ بنی قریظہ سے۔ قال ابن عباس مجاہد زید السمطاء الخراسانی میں کرمہ والحسن وقتادہ ان هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر۔ اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت عطاء الخراسانی، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی اس آیت کے آنے کے بعد جس میں اللہ نے حکم دیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے قتال کریں، جہاد کریں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتے۔ مفسر فرماتے اس پر بھی مجھے اعتراض ہے، یہ کہنا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، لأن آیت براءت فی الامر بقتالہم اذا امکن ذلک، فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز محاذنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، سورۃ براءت کی آیت میں یہ حکم ہے کہ کافروں سے قتال کرو، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ہمیں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دشمن بہت زیادہ ہے، اس کی شدید قوت ہے اور وہ صلح کا امکان ہے، تو بہتر ہے کہ صلح کر لو۔ جیسے کہ حضور پاک نے حدیبیہ میں صلح فرما دی، ولا منافات ولا نسخ ولا تخصیص، تو اس میں کیا نسخ ہے؟ وہ آیت اپنی جگہ محکم ہے، یہ آیت اپنی جگہ پر محکم ہے، واللہ اعلم۔ وقوله وتوکل علی اللہ، اے صالحہم وتوکل علی اللہ فإن اللہ کافیک وناصرک ولو کانوا یریدون بالصلح خطیۃ لیتقووا ویستعدوا۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، ہو سکتا ہے کہ دشمن صلح کرنے کے بعد ایک ٹائم لینا چاہتا ہو تاکہ وہ آپ کے خلاف تیاری کر سکے، تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا ولی ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کی اعانت فرمانے والے ہیں، اس میں کوئی خوف نہ کریں۔ فإن حسبک اللہ کافی کا وعد، اللہ ہی ذات ہی کافی ہے۔ ثم ذکر نعمتہ علیہ بما ایدہ بہ من المؤمنین المہاجرین الانصار، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد کے لیے مہاجرین انصار کو آپ کا غلام بنا دیا۔ فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومواظرتك۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کی تائید کی، مدد بھی فرمائی اور مومنین کو بھی آپ کے تابع بنا دیا اور ان کے دلوں کو بھی آپس میں اکٹھا کر دیا، بغض و عناد دور کر دیا۔ اے جمع حال الایمان بکا، سب کٹھے ہو کے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت اور آپ کی مدد اور آپ کی قوت میں اضافہ۔ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم اي لما كان منهم من العداوه والبغضاء فان الانصار كانت بينهم حروب كثيره في الجاهليه۔ ان کے اندر جو آپس میں لڑائی تھی، بغض تھا، عناد تھا، اور کئی ان کی آپس میں جنگیں ہو چکی تھیں، ان کے دلوں کو کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بین الاوس والخزرج وامور یلزم منها التسلسل فی الشر
حتی قطع اللہ ذالک بالنور الایمان. ان کے درمیان میں قتال تھا، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ان سب کو بھی بھائی بنا دیا اور آپ کا بھی غلام بنا دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اللہ نے تمہیں کیسے بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور آپ تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے اس سے بچا لیا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس لیے اللہ تعالیٰ کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا سکو. وفی الصحیحین ان رسول اللہ لما خطب الانصار فی شان غنائمہ حنین. حضور پاک نے جب غنائم حنین تقسیم ہو رہے تھے اور حضور پاک نے انصار کو جب آپ نے خطاب فرمایا تو فرمایا یا معاشر الانصار الم اجدکم ظلالا فاداکم اللہ بی. آپ نے فرمایا اے انصار، اے جماعت انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے، کیا تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے کہ اللہ نے پھر تم لوگوں کو میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائی. وعالتاً، اور تمہارے اندر فقر تھا. فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے غنا عطا فرمایا. وَأَنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم لوگ بکھرے ہوئے تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے میری وجہ سے تم سب کو آپس میں محبت پیدا کر دی، سب ایمان لے آئے، بھائی بن گئے. كلما قال شيئا قالوا اللہ ورسولہ آمن. جب بھی حضور کہتے وہ کہتے جی بالکل اللہ کے رسول جو فرما رہے ہمارا ایمان ہے. ولہذا قال اللہ تعالی ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم عزیز الجناب فلا يخيب رجاء من توکل علیہ. اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے کبھی رسوا نہیں ہوتا. حکیم فی افعالہ و احکامہ، اللہ حکمت والے ہیں اپنے احکام میں بھی اپنے افعال میں بھی، ان کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وقال حافظ ابوبکر البیہانی بیہقی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبانا علی ابن بشر السوسیرفی القذوینی فی منزلنا. اخبرنا عبداللہ محمد بن حسن الکندیلی الاسترابادی حدثنا وساق محمد بن نعمان الصفار حدثنا میمون بن الحکم حدثنا بکر بن السرود عن محمد بن مسلم الطائفی عن ابراہیم بن میسرۃ عن طاووس بن عباس رضوان اللہ علیہم قال قرابۃ الرحم تقطع ومنۃ النعمۃ تکفل ولم یر مثل تقارب القلوب. اب اللہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور نعمتوں کا بھی انکار کیا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور بغض کو ختم فرما دیا. فرماتے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم وذلک موجود فی الشعر اذا بت ذو قربا الیک منزلۃ فغشک واستغنا وليس بذی رحم ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ رشتہ داری یہ نہیں ہوتی ہے، اصل رشتہ داری تو یہ ہے کہ جب آپ بلائیں تو آپ کے احکام پر وہ آئیں اور عمل کریں. اگر آدمی رشتہ دار ہے اور بات ہی نہ مانے تو اس رشتہ داری کا کیا فائدہ ہے.
وَلَقَدْ صَحِبْتُ النَّاسَ ثُمَّ صَبَّرْتَهُمْ وَبَلَوْتُ مَا وَصَلُوا مِنَ الْأَسْبَابِ فَإِذَا الْقَرَابَةُ لَا تُقَرِّبُ قَاطِئًا وَإِذَا الْمَؤُودَةُ أَقْرَبُ الْأَسْبَابِ۔ یہ شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا سفر کیا، لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، آزمایا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ صرف رشتہ کام نہیں آتا، رشتہ کسی ٹوٹے ہوئے کو نہیں جوڑ سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مودت اور محبت پیدا ہو، وہ سب سے زیادہ قریبی سبب ہے جوڑنے کا۔ قال البيهقي لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من كلام من دونه الرواة۔ فرماتے یہ مجھے نہیں تحقیق کہ یہ کلام ابن عباس کا ہے یا ان کے علاوہ جو راوی ہیں ان کا ہے۔ وقال ابو اسحاق السبيعي بالأحوص بن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعه يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال هم المتحابون في الله۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو آدمی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، بغض رکھے تو اللہ کی خاطر بغض رکھے، اور کسی کو دے تو اللہ کی خاطر دے، اور کسی کو نہ دے تو اللہ کی خاطر نہ دے، تو اس نے سمجھو ایمان پورا کر لیا، کامل ایمان ہو گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا حرام میں نہ دو، نہیں دیتا۔ وفی روایت النظر فی المتحابین فی اللہ رواہ النسائی والحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر بن طاووس عن النبی ان ابن عباس قال ان الرحم لتقطع وان النعمت لتکفر۔ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، نعمتوں کو بندہ بھلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحُهَا شَيْءٌ۔ لیکن جب اللہ دو دلوں کو ملا دے تو پھر ان کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ ثم قال لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ورواه لكن ايضا وقال ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني عبدة بن ابي لبابة المجاهد ولقيته فاخذ بيدي فقال، میں میلاد نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اذا التقى المتحابان في الله فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك الیہ تحاتت خطایاہما کما تحات ورق الشجر۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملا کے مسکراتا ہے، ان دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے ہوا کے اندر پتے گر جاتے ہیں۔ قال ابدا وقلت له ان هذا ليسير فقال لا تقل ذلك فإن الله يقول لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو بڑی آسان کا آسان کیا ہے؟ دیکھا نہیں اللہ فرماتا کہ تم ساری دنیا خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے جوڑ دیا ہے۔ قال فعرفت أنه أفقه مني، میں سمجھ گیا کہ ہاں وہ واقعی فقیہ ہے۔ قال المجري حدثنا ابو قريب قال حدثنا عن ابراهيم الخضري عن الوليد بن ابي مغيث ان مجاهد قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما۔ جب مسلمان ملے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قال قلت مجاهد بمصافحة يغفر لهما قال مجاهد ما سمعت يقولون انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ نے کہا مصافحہ سے کون؟ نے کہا ہاں بالکل، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو ملا دیا، میں نے قریب کر دیا ہے۔ قال ولید مجاهد انت اعلم مني وكذا واتت مصرف المجاهد قال ابن عون عن عمر بن اسحاق قال كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس الالفت۔ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے پہلی چیز جو اٹھ جائے گی وہ محبت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں محبت باقی نہیں رہے گی۔
وقال الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني رحمه الله قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عبد الله بن القواريري قال حدثنا سعد بن غيلان سمعت جعدا ابا عثمان حدثني ابو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي ان رسول الله قال ان المسلم اذا لقى اخاه المسلم فاخذ بيده تحادت عنهما ذنوبهما، جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اللہ ان کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتے گرتے ہیں، کما تحادت البرق عن الشجرة اليابسة، کہ پتے سوکھے ہوں اور ہوا شدید چل رہی ہو تو پتے کیسے گرتے ہیں، فی یوم ریح ناصف وَإِلَّا غَفَرَ لَهُمْ عَذُوبُهُمَا وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبِحَارِ، اگر دریا کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اتنے بھی ان کے گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ عالم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور۔ اصل میں آج بھی میری بیوی بیچاری بیمار ہیں تو وہ گری تو ان کی ہڈی فریکچر ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ سارا دن ہم ہسپتال میں تھے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہ پاک شفا عطا فرما دے، اللہ مشکل حل فرما دے۔ بہت بڑا ہی وہ ایک سارے گھر کے لیے امتحان ہے، کیونکہ ایک تو بیچاری عمر ہے، پھر وزن زیادہ ہو گیا، لینا اٹھانا ہسپتال لے جانا، تو وہ تو پھر ایمبولینس منگوائی، اسٹریچر منگوایا، اسٹریچر پہ ان کو لٹا لے گئے۔ اللہ پاک رحمت اللہ۔ بہرحال اب فریکچر ہے، اب دیکھیں آپریشن کا مسئلہ ہے، اللہ آسان کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔